مرتضیٰ صاحب یہ پہلے تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اغوا کی، تو اس کے بعد پھر بہت چھوٹا بچہ تھا، 3 سال کا 3 سال کا بچہ تھا. تو کیا ہوتا ہے، کس طرح سے پھر کیس کا معاملہ سارا شروع ہوتا ہے؟ جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو تفتیش میرے سپرد ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں جو ہے جائز قوہ پہ جاتا ہوں، تو معاملہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کدھر گیا ہے. ادھر سے مقامی جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، مین روڈ کے چیک کرتے ہیں، سیف سٹی جاتے ہیں. تو کلو ملتا ہے کہ یہ ایک عورت اس بچے کو اپنے ہمراہ لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس عورت تک پہنچتے ہیں، اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی موجود ہے، جو اس کو لے کے اپنے گھر گئی. اور اگلے دن انہوں نے اپنی جو رشتہ دار ہے راولپنڈی میں رہتی ہے، رات کو اس کو کال کی کہ وہ آ کے اس کو لے جائے، اور وہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اس کو لے کے راولپنڈی چلی گئی، جو کہ ادھر راولپنڈی میں جگیاں میں رہتی تھی. ٹھیک ہے. ریلوے اسٹیشن راولپنڈی میں. ٹھیک ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب، جو یہاں پہ خاتون بچے کو اغوا کرتی ہے وہ کوئی اور تھی جس سے بچہ برآمد کروایا جاتا ہے؟ وہ کوئی اور تھی خاتون؟ جی، وہ آپس میں ایک رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کا ہم مشورہ بھی تھی. ٹھیک ہے. ان کی ایک ہی پورا گینگ تھا، پلاننگ تھی ان کی. تو اس کو جب آپ پکڑتے ہیں تو یہ انکشاف کر دیتی ہے کہ بچہ اس وقت راولپنڈی میں ہے. بچہ اس وقت راولپنڈی میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ادھر جاتے ہیں، افسران کی اجازت کے ساتھ راولپنڈی میں جاتے ہیں، اور ادھر مقامی پولیس کی امداد کے ساتھ اس بچے کو ادھر جگیوں سے بازیاب کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب کسی ایک ضلع کی پولیس دوسرے ضلع میں جاتی ہے تو اس ضلع میں جا کے کوئی تھانے میں اطلاع دینی پڑتی ہے کہ ہم فلاں ملزم ہمیں مطلوب ہے؟ جی بالکل، وہ تھانے میں اطلاع دینی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ افسران اجازت دیتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تحریری اجازت ہوتی ہے. دوسرے ضلع میں جانے کے لیے اجازت دینی ہوتی ہے. اجازت لے کے پھر ہم جاتے ہیں، پھر متعلقہ جو پولیس یا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہوتا ہے ادھر جا کے ہم نے ان کو ساتھ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ لے کے ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ریڈ کیا، اور ادھر سے بچہ بازیاب ہوا. جب بچے کو بازیاب کروایا تو وہ غنودگی کی حالت میں تھا، جیسے کسی کو نشہ دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا ساتھ والد تھا ہمارے ساتھ، تو اس نے اپنے بچے کو اسی وقت شناخت کر لیا. تو اس طرح ہم نے بچے کو بازیاب کروایا. ٹھیک ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے بتایا کہ وہ خانہ بدوشوں والا وہ خانہ بدوش تھے، وہ ٹپری باز تھے. ٹھیک ہے. ادھر ان کی جھونپڑیاں لگی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. تو ادھر وہ بچہ جو تھا جھونپڑی میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جس خاتون کے پاس تھا اس کو بھی پھر گرفتار کر لیا آپ؟ جی بالکل، اس کو بھی گرفتار کیا. وہ کیونکہ ادھر سے وہ لے کے گئی تھی، تو اس نے یہ مانا کہ میں یہ ادھر سے لے کے آئی ہوں. یہ جو عورت ہے جس نے ادھر سے اغوا کیا تھا، اس نے مجھے کال کر کے یہ بچہ میرے حوالے کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو بچہ جو ہے اب تو بہتر ہے، ہم نے اس سے ملے بھی، اس کے والد سے والدہ سے بھی بات ہوئی کہ اب وہ جی اب وہ کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب ان کا ریمانڈ لیا گیا. یہ 3 ملزمان ہیں ٹوٹل، خواتین جو، یا 2 ہیں؟ نہیں، یہ 3 ہیں. 3 خواتین، ماں بیٹی ہیں، اور ان کی ایک رشتہ دار ہے جو راولپنڈی والی ہے. راولپنڈی میں ہے. تو مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ کتنی سزا عدالت سے ان کو دلوا پائیں گے اور کیا ہے؟ اس کی سزا کم سے کم 7 سال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو عدالت پہ ہے کہ وہ کتنا اس کو سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کام تو آپ نے بہت بڑا کیا کہ ایک 3 سال کا بچہ، اس کا ماں باپ کا لخت جگر تھا اور بڑے پریشان تھے. ان سے ہماری بات بھی ہوئی اور اس علاقے کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، اور مسیحی برادری سے ان کا تعلق تھا. تو کوئی انعام وغیرہ بھی افسران بالا سے اعلان کیا گیا؟ کوئی شاباش ملی آپ کو اس کا؟ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں. افسران جو ہیں وہ شاباش بھی دے رہے ہیں، خوش بھی ہیں. اور جو بات یہ ہے کہ بچے کے والدین کی، وہ بیچارے بہت پریشان تھے اس حالت میں، ان کی وہ پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو اب تو بہت خوش ہیں، مشکور بھی ہیں کہ ہمارا بچہ بازیاب ہو گیا ہے. تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مرتضیٰ صاحب، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب تھوڑے سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو گھر کے باہر، سین کے باہر یا گلی کے باہر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ والدین کو ایسا
میسیج دینا چاہیں گے کہ بچوں کو خاص کر جو گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ بچوں کی کیسے احتیاط کی جا سکتی ہے، اور ایسی خواتین محلوں میں گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور بچے اغوا کر لیتی ہیں؟ سر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں نا وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ کسی کا جو ہے نا ان کو احساس نہیں ہے، وہ صرف اپنی نفسا نفسی میں ہے، کسی کے بچے کا یا دوسرے کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ میری لوگوں سے التماس ہے کہ اگر بچے گلی کے ہیں محلے کے ہیں تو سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے تو ان پہ نظر رکھیں، تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا اور ایسے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم مشترکہ ذمہ داری ادا کریں۔